السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 23 مارچ 2023 اور بہت ہی بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ جرمنی سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رمضان کا مہینہ انسانوں کی فلاح کے لیے، انسانوں کی بخشش کے لیے ہمیں نصیب کیا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ بہت زیادہ ہیں دنیا میں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں بدقسمت جو عام دنوں کی طرح اس مہینے کی قدر و منزلت کو بھی نہیں سمجھتے اور ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ آپ دیکھیں، بظاہر دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو شو کرنے کے لیے بھی بہت ساری دنیا مساجد کا رخ کرتی ہے۔ مساجد میں رونقیں بڑھ جاتی ہیں تراویح کے وقت پہ، فجر کے وقت پہ، باقی نمازوں میں، اور قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں تب ہی فائدہ مند ہیں جب انسان کے دلوں میں بھی تبدیلی آئے۔ اگر دل پہلے کی طرح سخت رہے، انسان رکھ تو رہا ہو روزے، نمازوں کی طرف بھی جا رہا ہو، تراویحیں بھی پڑھ رہا ہو، فجر کی نماز میں بھی شامل ہوتا ہو، لیکن دل جو ہے وہ بالکل عام دنوں کی طرح سخت رہے، ایک دوسرے کے لیے دلوں کے اندر جو سارا سال نفرت بھری جاتی رہی، وہ نفرت ویسے کی ویسے ہی قائم رہے، اس کے اندر کوئی نرمی پیدا نہ ہو، اور جھک رہا ہو انسان اللہ کے آگے، معافی کی طلبگار ہو، بخشش کا طلبگار ہو، باقی مسائل کے لیے اللہ سے مدد مانگ رہا ہو، لیکن اپنے دلوں کو وہیں کے وہیں اٹکائے رکھے اور اس کے اندر کوئی نرمی نہ پیدا کرے، کوئی اس کے اوپر غور نہ کرے، تو پھر وہ روزہ یا وہ عبادت بظاہر یہی لگتی ہے کہ کس کام کی؟ کیونکہ یہ جو رمضان ہے، اس میں آپ اگر مشاہدہ کریں، کبھی غور کریں، کبھی آج تک نہیں ایسا منظر دیکھنے کو ملا کہ پورے کا پورا خاندان، پوری فیملی، جس میں کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی کسی بیروف سے تعلق رکھتا ہے، کوئی صبح 5 بجے جا رہا تھا، کوئی 8 بجے جا رہا تھا، ان کو مہینوں کے مہینے گزر گئے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ایک ٹائم یونٹیز کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھانا کھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی گفتگو کریں، کوئی ایک دوسرے کا حال پوچھے۔ لیکن رمضان کا مہینہ آتے ہی اللہ تعالیٰ صبح سحری کے وقت اکثر و بیشتر، زیادہ اکثریت، ان تمام فیملیوں کو، ان تمام خاندانوں کو اکٹھا بٹھا دیتا ہے۔ صبح وہ سحری کے وقت اکٹھے بیٹھ کے سحری کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ان کا ایک ماحول، برکت ماحول میں گفتگو چل رہی ہوتی ہے، صبح اٹھ کے وہ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا برکت والا مہینہ ہے! فیملیوں کو بھی ایک ٹائم پہ یونائٹ کر دیتا ہے، ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے۔ پورا سال لوگ مصروف ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے کاموں میں، ٹائموں کی وجہ سے نہیں ان کی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو وقت ملتا۔ لیکن اگر ہمارے دل اگر ہمارے ٹیڑھے ہوں تو اس کا فائدہ کیا ہوا اس مہینے کا؟ اس مہینے کے ساتھ بظاہر آپ لوگوں کی نظر میں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ باقی باتوں میں بھی پڑھ جائیں، لیکن اگر انسانوں کے حقوق جو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پسند فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی پسند فرمایا ہے کہ انسان دوسرے جو ہیں آپ کے قریبی رشتہ دار، جو دور کے رشتہ دار، آپ کے دوست و اقارب، ان کے ساتھ جو آپ کے دل ہیں وہ بالکل صاف ہوں۔ اگر کسی کی کوئی خطا، کوئی غلطی ہے تو اس کو معاف کر دیں، اور اگر کوئی دوسرا ہے وہ بھی یہی سوچ کے
آپ کی غلطی آپ کی خطا معاف کرے تو دنیا جو ہے وہ کتنا خوبصورت مقام بن جائے. وہ جنت جس کا ذکر ہم سنتے ہیں وہی جنت یہیں اس دنیا میں آپ کو مل جائے. بہرحال یہ سمجھنے کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے 3 حصے، پہلے 10 دن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں ان کا عشرہ ہے. رحمتیں اللہ تعالیٰ بانٹتا ہے، لوگوں کے اوپر رحمتیں برساتا ہے. اور پھر دوسرا حصہ جو ہے اس میں مغفرت کیا اس کا کہتے ہیں فضلوں کا، اس کی جو افضال ہیں وہ عطا. تیسرے میں پھر جو گناہ کی جو آگ ہے دوزخ کی اس سے بخشش کا وہ عشرہ. بہرحال اللہ تعالیٰ تینوں عشروں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. ہم اپنا صبح کے وقت فجر کے نماز سے پہلے جو ایک ہمارا بچپن کا ہوا کرتا تھا دستور یا طریقہ، اس کو تھوڑا زندہ کر لیتے ہیں. وہ جو گلیوں میں بازاروں میں نکلنا، لوگوں کو نماز کے لیے اٹھانا اور پھر اکٹھے گروپ کی شکل میں صلی اللہ کا ورد کرنا، بڑا ہی خوبصورت ایک منظر ہوتا تھا. ربوہ کی گلیاں لے لیں، قادیان کی گلیاں لے لیں، ہمیں تو وہ ماحول بچپن میں دیکھنے کو ملا جہاں ہم پیدا ہوئے ربوہ میں. تو اس کی یاد آپ تھوڑی تازہ کر لیتے ہیں. اتنی دیر میں ہمارا وہ جو نماز سینٹر یا مسجد جو وہ وہاں پہنچ جائیں گے. پھر انشاءاللہ تعالی باقی کا کچھ منظر، کوئی حدیث اگر اس کا درس ہوا کچھ تھوڑا وہ ایڈ کر دیں گے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. إن الجنة لتزين من الهول إلى الهول بشهر رمضان. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت رمضان کے استقبال کے لیے 1 سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ ایک لحاظ سے گلشن روحانیت میں رمضان کے ذریعے سے بہار کی آمد ہے. آسمان کا جنت کے دروازے کھولنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش جو ہے وہ برسنے شروع ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل حدیث یوں ہے کہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے یقیناً سارا سال جنت سجائی جاتی ہے. اور جب رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ
اس مہینے میں اپنے بندوں کو میرے لیے خاص کر دیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ سید الشہور ہے، یعنی تمام مہینوں کا سردار ہے، اس لیے کہ 11 مہینے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بندو، جاؤ خوب محنتیں کرو اور میرے فضل کو تلاش کرو، لیکن یہ مہینہ میرے لیے خالص کر دو۔ اس کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر نیک عمل بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی 10 گنا سے 700 گنا تک وہ اجر پاتا ہے، مگر روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے میرے لیے ہیں اور میں خود اس کی جزا دیتا ہوں، کیونکہ روزہ دار اپنی خواہشات اور اپنا کھانا پینا میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطاری کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت اس کو خوشی عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے فضلوں کو سمیٹنے کا ذریعہ بنا دے، ہماری کمزوریاں اور خامیاں ہم سے دور ہوں، اللہ تعالیٰ کی محبت ہم میں پاس ہو۔ آج رمضان کا آغاز ہو چکا، پہلا روزہ، اور روزے کے اندر آج ہماری پہلی سیر۔ بعض دوست جو ہیں وہ آج شامل نہیں ہیں، لیکن جو روح رواں ہماری سیر کے اس کو جاری کروانے والے اور پھر مستقل بنانے والے وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک ہمارے ایسے دوست بھی ہیں جو بعد میں ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی ہیں امینی صاحب، کالوں صاحب ہیں۔ آج ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ بڑی مثبت پازیٹیو گفتگو ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایک نیکی کا ایسا راستہ کھول سکتا ہے، یا جو باقی پیچھے رہ جانے والے وہ کھول سکتے ہیں، کہ رہتی دنیا تک وہ نیکی جو ہے وہ جاری وہ ہے کہ انسان جب اسی زندگی میں اگر یہ فیصلہ کر لے کہ بھی میں جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو میرے جو اوضاع ہیں وہ جو زندگی بچا سکتے ہیں دوسروں کی، وہ لے کے تو وہ دوسرے مریضوں کے پیوست کیا جائیں، جس کو ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں۔ ابھی 2 روز قبل جو پیاری بیٹی زینب کی وفات ہوئی، اس کے والدین کو یہ توفیق ملی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ تحریک ڈالی کہ کیوں نہ اپنی بیٹی کے ذریعے وہ آگے زندگیاں جو ہیں اور لوگوں کی بچا دیں۔ بتا رہے تھے کالو صاحب کے 9 ڈاکٹرز کے مطابق 9 دوسرے زندگیاں جو ہیں یا 7 زندگیاں جو ہیں وہ اس بیٹی کے ذریعے آگے چلیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا خاص ایک فضل ہے کہ انسان تو چلا گیا لیکن اس کے ذریعے اور انسان جو ہے وہ زندگی آگے پا گئے۔ بہرحال بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے متعلق اگر کوئی بات اپنا مینی صاحب کوئی تواڈے ذہن چ کوئی ایسی چیز جڑی تحریک اچھی تحریک ہے ساڈے لوکاں نوں، میرا خیال ہے کہ یہ اتنے ضرور اپنانا چاہیے۔ نہیں، بہت اچھی ہے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ہاں جی، جو انسان جو خدا تعالیٰ کے پاس چلا گیا ہے، ہاں جی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ایمان سے اس کے سپرد کر دیے، بالکل ٹھیک۔ لیکن اس کے اعضاء جو دوسروں کے کام آئے تو اس کے یہ تو صدقہ جاریہ چل رہتا ہے، جو اس کو گائے بگائے جو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ملتا رہتا ہے اس کو، تو اللہ تعالیٰ اس کا پھر اجر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بالکل صحیح۔ ہاں جی کالو صاحب، اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی بات جو کہنے والی ہو اس سلسلے میں کہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں اور جوانی میں یا ایسی عمر میں دنیا سے جاتے ہیں، وہ اگر اپنے یہاں تو بڑا سسٹم ہے جرمنی میں کہ وہ پہلے ہی یہ وصیت کر جاتے ہیں کہ اگر ہم جائیں تو ہمارے جو ہے اوضاع وہ ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی پھنسی ہوتی ہے آخر وہ ایک ہی سے کہ ایک آرگن کی وجہ سے، تو ان کے لیے وہ اگر ڈونیٹ کر جاتے ہیں۔ یہ جرمن فورس نے کافی دیر سے یہ 2 لوگوں کو
یہ اس طرح سوچ سلائی ہاں جی کہ اپنے اعضاء جو ہے وہ ڈونیٹ کریں. اس کے لیے پاس مطالعہ کرتا ہے ہاں جی جس کے اوپر اس کے پاس ہر وقت رہنا چاہیے. ساتھ ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے فوری طور پہ اس میں وہ ساتھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر پہلے کیا ہوا ٹھیک. تو یہ جو پریزیڈنٹ ایکسٹائن ہوا ہاں جی اس نے شروع کیا اس نے غالباً اپنی آنکھوں کا کیا ریٹ کیا ہوا ہے. لیکن جس طرح اسٹیٹسٹکس آتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو تعداد جو ہے بہت تھوڑی ہے جو اس کار خیر میں حصہ لے رہی ہے. ہاں ہاں ویسے تو جرمن بہت ہی جو ہے کل ہی میں بتا رہا تھا کل ایک دوست ہے انہوں نے بتایا کہ میرا 3 دن اس کا بچہ اچھا چھوٹی عمر کا اس کا ہاں جی ہو گیا تھا. ڈاکٹروں نے بس مشینوں پہ لگایا ہوا ہے. اچھا تو کہتے تھے کہ اس کا کوئی کیا چانس نہیں آگے چلنے کی ہے. چل رہی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل کیا کہ اس بچے کے لیے چھوٹے بچے کے لیے